میرے ساتھ پہلے فون بھائی نے کیے، پھر اس کے بعد حسن ڈرائیور تھا۔ لاہور کے پوش علاقے ماڈل ٹاؤن کا آج ایک ایسا واقعہ ہمارے سامنے رونما ہوا ہے جس کو دیکھ کر دل دہلا گیا ہے۔ ایک 18 سالہ گھریلو ملازمہ کے ساتھ اجتماعی کی گئی ہے، اور اس لڑکی کی جو ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے مرنے سے پہلے جو اس نے بیان دیا ہے، اس بیان میں اس نے واضح کیا ہے کہ اس کے ساتھ کرنے والے 2 شخص تھے، ایک اس گھر میں رہنے والا ڈرائیور اور دوسرا اس گھر کی مالکن کا بیٹا۔ اس لڑکی نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس نے اس سب کے بارے میں اپنی مالکن کو بھی بتایا تھا، لیکن اس کی مالکن نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ لڑکی حاملہ بھی ہوئی، اور حاملہ ہونے کے بعد اس کا ابارشن بھی کروایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی جو طبیعت تھی وہ بہت ناساز ہو گئی، جس کے بعد اس کو سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جب اس لڑکی کو سروسز ہسپتال لے جایا گیا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی جانب سے فوراً پولیس کو کال کر دی گئی، کیونکہ ان کو دیکھ کر ہی معلوم ہو چکا تھا کہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی کی گئی ہے، جس کے بعد پولیس نے آ کے اس لڑکی کا ویڈیو بیان جو تھا وہ ریکارڈ کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی سروائیو نہیں کر سکی، اور لڑکی ہسپتال میں 2 دن رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، یہ جتنا بھی واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر لڑکیوں کی عزت کہیں پر بھی سیف نہیں ہے۔ وہ بیچاری لڑکی اپنا گزر بسر کرنے کے لیے کسی اور کے گھر میں آتی ہے، جو اس کے محافظ ہیں، جو اس کو بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں، وہی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکے، اور جب اس نے اس آواز اٹھائی، ہمت جتائی کہ وہ اس بارے میں اپنی مالکن کو بتائے، تو اس کی مالکن نے بھی خاموشی اختیار کی، اس کو بھی خاموش کروا دیا، اور اس کو دھمکایا بھی گیا، اس کو بھی کیا گیا کہ وہ اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ وہ لڑکی اپنی جان سے آج ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ ناظرین، پولیس کی جانب سے FIR بھی درج کر لی گئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور اس تمام معاملے کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ تفتیش کی جا رہی ہے کہ آخر اصل ذمہ دار کون ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ اس کو اجتماعی کا نشانہ بنایا، کیا ان لوگوں کو سزا بھی ملے گی، یا پھر اس لڑکی جیسے ہی اس لڑکی کی آنکھیں بند ہوئی، اس کی سانسیں بند ہوئی، یہ معاملہ بھی کچھ دنوں کے بعد دب جائے گا، اور جتنے بھی لوگ اس سارے واقعے میں ملوث ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ آخر کب تک لڑکیاں ایسے مردوں کی حوث کا نشانہ بنتی رہیں گی؟ کب تک لڑکیاں ڈر کے اپنے گھر سے باہر نکلیں گی، اپنی عزت کو سنبھالیں گی؟ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مرد تبھی لڑکی پہ کرتا ہے جب اس کی ڈریسنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں تو یہ معاملہ ایک بچی کا ہے جو کہ گھریلو ملازمہ تھی، گھر کے کام کیا کرتی تھی، اور گھر کے جو مالکن کا بیٹا ہے اور جو ڈرائیور ہے، اسی کی نیت اس بچی کے اوپر خراب ہو گئی۔ ناظرین، وہ بچی واقعی انصاف ڈیزرو کرتی ہے، اور نہ ہی وہ بچی بلکہ ہمارے معاشرے کی ہر لڑکی جس کو کہیں نہ کہیں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے، وہ سب انصاف کی طلبگار بھی ہیں اور انصاف حاصل بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ معاملات ہمیشہ دب جاتے ہیں، اور انصاف بہت ہی اکا دکا ہے جو لوگوں کو ملتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بچی کے لیے بھی اپنی آواز اٹھائیں، اور نہ ہی صرف اس بچی کے لیے بلکہ جتنے بھی لوگ ان واقعات کا شکار ہو رہے ہیں ان سب کے لیے ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کا کام کرنے سے ان کے ہاتھ پاؤں بھی کانپیں اور یہ سوچ بھی نہ پائیں ایسا کچھ کرنے کا۔